حجت کس طرح ہے سن لیجئے غور سے. ایک بہت بڑے شیعہ عالم سعودی عرب گئے، بڑے مجتہد تھے. تو ان کو دعوت ملی وہاں کے بزرگ علماء کی طرف سے، آپ آئیے. تو انہوں نے کہا دیکھیے آپ بلاتے ہیں، پھر مباحث ہوں گی، پھر بحثیں ہوں گی، پھر مناظرے ہوں گے، پھر آپ کچھ پڑھیں گے، کچھ میں پڑھوں گا، انبن ہو جائے گی، جھگڑے ہو جائیں گے. میں حج کے لیے آیا ہوں یا عمرے کے لیے آیا ہوں، مجھے اللہ کی عبادت سکون سے کرنے دیجیے. کہ نہیں آپ اتنے بڑے شیعوں کے رہبر و عالم، ہم کوئی سوال نہیں کریں گے، کوئی بات چیت نہیں ہوگی، دوستانہ ماحول ہوگا. عشائی آپ کی خدمت میں دینا چاہتے ہیں، کھانا کھائیں، ہمارے بھی علماء آئیں، آپ بھی آئیں، ذرا ایک دوسرے سے ملیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. عبادات انجام دی. مدینے میں دعوت دی گئی، بہت بڑا سفرہ لگا، وہاں کے مفتی، وہاں کے مولوی، وہاں کے حافظان حدیث سارے آ کے بیٹھے. کہتے کھانا بڑے اچھے ماحول میں تناول کیا. آخر میں دعا کی باری. انہوں نے کہا کہ دعا منگوائیے، اللہ کی نعمتیں اور سفرے سے ارتزاق کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دعا مانگنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ سفرہ ببرکت بنے. ماشاءاللہ یہاں حافظان حدیث بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، تو سب ایک ایک حدیث نبی کی نقل کریں تاکہ محفل پر نور ہو جائے. علماء کی محفل ہو، رسول خدا کی حدیث نہ پڑھی جائے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ میں سے جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، ہم بھی ایک حدیث سنا دیں گے. کہتے ماحول پری پلان بنا ہوا تھا کہ بحث نہیں ہوگی، لیکن ہم کچھ ایسا کہیں گے کہ تاکہ شیعہ عالم بھی کچھ بولے. وہ کہتے ہیں کہ ان سب نے حدیثیں پڑھنا شروع کر دی، لیکن تمام تر حدیثوں کا ٹاپک محور مرکز ایک شخصیت تھی. پہلی حدیث پڑھی کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا فلاں صاحب ہوتے. دوسرے نے حدیث پڑھی کہ جناب ان کے آنے سے شیطان بھاگ جاتا تھا. تیسرے نے حدیث پڑھی وہ ایسے آتے تھے تو شیاطین شرما جاتے تھے. کہ ایک حدیث، دو حدیثیں، تین حدیثیں پڑھتے گئے، مزے لیتے گئے، کبھی میری طرف دیکھیں. کہتے سب نے جب حدیثیں پڑھی تو اب مجھے کہا کہ آپ بھی تو ایک حدیث پڑھ لیجیے. یعنی کہ ماشاءاللہ آپ اتنے حافظان حدیث ہیں، آپ نے کئی حدیثیں پڑھی ہیں لیکن اختلافی حدیثیں ہیں، ہو سکتا ہے آپ مانتے ہو میں نہ مانتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی حدیث پڑھنی چاہیے جس پر آپ کا بھی ایمان ہو، میرا بھی ایمان. تو پھر آپ سنائیے کوئی ایسی حدیث. انہوں نے کہا کہ آپ کی کتابوں میں ایک حدیث ہے، میں پڑھوں گا، پہلے آپ تصدیق کریں کہ یہ ہے کہ نہیں ہے، آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے کا سنائیے. کہ رسول خدا نے فرمایا من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلیہ. جو مر جائے اور اپنے زمانے اور وقت کے امام کو نہ پہچانے، وہ جہالت کی موت مر گیا. کہ حدیث ہے کہ آمنا صدقنا، سچ کہہ رہے ہیں آپ، ہمارے نبی نے سچ کہا، یہ حدیث ہے، من المصدقات ہے، ہم مانتے ہیں، من المسلمات ہے. کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مرا. کہ ماشاءاللہ آپ سب مانتے ہیں، قسم مانتے ہیں. کہ پھر آپ کے وقت کا امام کون ہے؟ تو کہا کہ ہمارے عقیدے کے مطابق اولی الامر وقت کا امام ہوتا ہے. اولی الامر سے مراد حاکم وقت. اس وقت جو آل سعود کے بادشاہ ہیں وہ ہمارے امام ہیں. اللہ اگر قیامت کے دن پوچھے گا تمہارا امام کون تھا، ہم بولیں گے پروردگار جس کو تم نے حکومت دی تھی وہی ہمارا امام تھا. لہذا ہم معرفت لے کر اور ایمان کی موت دنیا سے جائیں گے، جہالت کی موت نہیں جائیں گے. کہا بہت خوب، آپ کو وقت کے امام کا پتہ ہے؟ کہاں پتہ. کہ اگر کسی کو پتہ نہ ہو، اگر کوئی وقت کے حاکم پر، بقول آپ کے وقت کا حاکم کیا ہوتا ہے؟ امام. جیسے آج پاکستانیوں کے امام شہباز شریف ہے. یہ مریں گے، پوچھیں گے ملک الموت تمہارا امام کون تھا، بولیں گے الشہباز الشریفون، یہ ہمارے امام تھے. ٹھیک ہے، تو چلیے آپ اپنی تعریف کے مطابق آپ کے وقت کا امام بادشاہ وقت ہیں، آپ جانتے تھے. اور کہ اگر کوئی نہ جانے، استغفر اللہ، وہ جہالت کی موت مرا. ٹھیک ہے، حدیث مسلم تعریف آپ کی کہ وقت کا امام حاکم وقت، اور جو اسے نہ مانے وہ جہالت کی موت مرا.
کہ یہ بتائیے نبی کے بعد وقت کا امام کون؟ کہ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ جن کے پاس حکومت تھی. کہ اچھا یہ بتائیے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ اپنے بابا کے بعد کچھ عرصہ زندہ رہی، اور جب تک زندہ رہی تو وقت کے امام کو پہچاننا ضروری، معرفت کر رکھنا ضروری. بس مجھے اتنا بتائیے ان کے وقت کا امام کون تھا؟ سارے مجمع پہ خاموشی طاری ہو گئی. کہ اگر جانتی تھی تو بتاتی، اگر مانتی تھی تو اقرار کرتی، اور اگر فلاں صاحب کو وقت کا امام نہیں مانا تھا تو یہ بتائیے وہ کس موت پہ دنیا سے گئیں؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتن جاہلیہ. کہے کسی میں جرت جو یہ فتویٰ دے کہ نبی کی بیٹی کس حال میں دنیا سے گئیں، جبکہ آپ کی کتابوں میں لکھا جب تک زندہ تھیں بات نہیں کی. بعض میں اتنا تک ہے سلام کا جواب نہیں دیا، یہاں تک ہے کہ جنابین ملنے گئے اور گھر سے باہر نکلے تو بچے کی طرح رو رہے تھے. کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہ نبی کی بیٹی مجھ سے راضی نہیں ہو رہی اور میں رو رہا ہوں کہ قیامت کے دن رسول کو کیا کہوں گا، میں ان کی ناراضگی دور نہیں کر پا رہا. یہ تو من المسلمات ہے. کہ یہاں بتائیے وقت کا امام کون تھا، یا ہم سے پوچھئے وقت کا امام کون تھا. اگر آپ یہ بولیں گے وقت کے امام کو نہیں پہچانا تو الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ نبی کی بیٹی کے لیے کیا کہیں گے؟ تو کہنا تو پڑے گا کہ کسی نہ کسی پہ ایمان تو لاتی تھی. تو کہا یا اس پہ ایمان نہیں لاتی تھی جس پہ آپ ایمان لائے ہو، یا اس پہ ایمان لاتی تھی جس پہ ہم شیعہ ایمان لاتے ہیں. تبھی کا سیدہ حجت کبریٰ ہے. اس منبر سے، سوشل میڈیا سے، کسی کلپ سے کوئی مسلمان یہ سن لے کہ نبی کی بیٹی گئیں، خالی ہاتھ واپس آئیں، اور بڑے دربار میں ان کو جھٹلایا جائے کہ جو ہم جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتی، جو آپ دلیلیں دے رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، جو ہم نے سنا ہے وہ آپ کو نہیں پتا، تو یہ حجت تمام ہو جاتی. اتمام حجت اسے بولتے. اب معجزے کی ضرورت نہیں کہ جناب سیدہ سورج کو پلٹائیں، یا ستارہ ان کے دروازے پہ آ کے سجدہ کرے، یا مثلا جبرائیل آ کے جھولا جھلائیں. یہ حجت نہیں ہے بندہ خدا. اس حجت کو پروو کیسے کرو گے؟ لیکن یہ تاریخ کا واقعہ پروون واقعہ ہے، اس پہ کسی کا انکار نہیں ہے. حجت بن گئی امت کے لیے.